سوشل میڈیا پہ کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں، بڑے زور و شور سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت کا اجماع ہے، فقہاء نے اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لغت کی معروف کتاب کہہ رہی ہے کیا کہ گائے جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، الجاموس نوع من البقر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 65 پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور قول موجود ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے کسی قسم کے کچھ کو شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احادیث موجود ہے، روایات موجود ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بھینس عرب کا جانور نہیں تھا، گائے عرب کا جانور ہے، بھینس ان علاقوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے جب وہاں کا جانور وہاں نہیں پایا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے 4 جانوروں کا ذکر کیا ہے جس کی قربانی ہے، بکری ہے، نر مادہ دونوں، دمبا نر مادہ دونوں ہے، اونٹ ہے نر مادہ، گائے ہے۔ اب ان کی تمام اقسام کی قربانی جائز ہے، ٹیڑھی بکری ہو، اب بکری کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بکری کی 60 قسمیں ہیں۔ اب کوئی کہے جو بکری نبی علیہ السلام نے ذبح کی تھی یا مدینہ میں ذبح ہوتی تھی اسی کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے۔ ہر علاقے میں بکریاں پائی جاتی ہیں، عرب میں پائی جاتی ہیں، عجم میں پائی جاتی ہیں، لیکن بکریوں کی اقسام بہت مختلف ہیں۔ اب پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑی بکری کی شکل صورت ہی اور طرح کی، ان کا جسم بھی اور طرح کا ہے، لیکن ہے بکری وہ بھی۔ تو جب بکری کی اجازت مل گئی کہ اس کی قربانی ہے، اب اس میں جتنی اس کی قسمیں ہیں اس کی قربانی ہو۔ اسی طرح جب گائے کی قربانی جائز ہے، گائے کی قربانی ومن البقر، گائے کی قربانی ہے اور گائے کی جتنی قسمیں ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہوگی، تو یہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کے اوپر، پھیلائی جانے والی بات کے اوپر کان نہ دھریں اور نہ ہی اس پر توجہ دیں۔ امت کا اجماع ہے، روایات موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی موجود ہے کہ بھینس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، حضرت علی کا فرمان موجود ہے۔ اتنی مضبوط دلائل موجود ہیں، اور سب سے بڑی دلیل امت کا اجماع فقہاء نے نقل کیا ہے، اور اجماع سے بھی شریعت کے حکم ثابت ہوتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے اور اجماع سے۔ اجماع مستقل ایک دلیل ہے۔ اور عرب کی زبان کو ہم سمجھنے کے لیے لغت کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، لغت والے لکھ رہے ہیں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا بھینس کی، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگے، فون پہ پوچھ رہے تھے، کہتے جی کٹے کی قربانی اس لیے جائز نہیں کہتے ہم کہتے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کا حدیث میں ذکر ہے نہیں۔ میں نے کہا تم اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا حدیث میں ذکر کہاں ہے؟ تم بھینس کا دودھ پیتے ہو، اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ جب یہ عرب کا جانور ہی نہیں تھا تو حدیث میں ذکر بھی نہیں اس کا۔ مجھے اس کی دلیل بتاؤ، اس کی حدیث دکھاؤ کہ اس کا دودھ بھی جائز ہے پینا اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، اس کی حدیث کہاں ہے؟ پھر خاموش ہو گئے، جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو کہتے نہیں کہ کسی کام میں لکھا ہوگا کہ جائز۔ میں کہا جہاں یہ لکھا ہوگا کہ اس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، وہیں ساتھ ہی لکھا ہوگا اس کی قربانی بھی جائز ہے، وہ کتاب لے کے آؤ، اس کتاب میں اس کی قربانی کا بھی لکھا ہوگا، آپ کو نظر نہیں آیا۔ مقصد یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے، بس عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ قربانی کا عمل پورا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قربانی کا عمل عقل کے مطابق نہیں ہے، بتاتا ہے کہ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا نام۔ تمہاری عقل میں وہ عمل سمجھ میں حکم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے، بس قربان ہو جاؤ، سر خم تسلیم ہو جاؤ، مان لو